اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم مینا کے میپ ٹریننگ کے اوپر بیسک جو معلومات تھی مینا کے بارے میں وہ آپ کو پہلے لیکچر میں مل چکی ہیں۔ اب ہم موٹی موٹی سی باتوں کا دوبارہ سے ایک دفعہ اعادہ کر لیتے ہیں۔ جو موٹی سی بات ہم نے وہاں پہ دیکھی وہ یہ پہلی والی کبری خالد، اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ دوسری والی کبری عبدالعزیز، اس کے بارے میں بات کی۔ یہاں پہ ٹرین سٹیشنز جو ہیں 1 2 اور 3، اس کے بارے میں بات کی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو بڑا سا چوک بنتا ہے 511، یہاں اس کے بارے میں بات کی۔ اور اس کے بعد آخری کبری یعنی کبری فیصل، اس کے بارے میں بات کی۔ تو اس کے متعلق آپ کو زبانی تو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتا دیں۔ ابھی ہم تھوڑا سا آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں موٹی موٹی چیزوں کو دوبارہ ایک دفعہ آپ کو پکٹوریل اس کی نظر آ جائے گی۔ یہ جو ہے بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیدل چلنے والا راستہ ہے، مشا اس کو کہتے ہیں، جو کہ عرفات سے شروع ہوتا ہے لیکن مینا میں یہ کورڈ ہے۔ اس کے پیچھے یہ آپ کو جو ہے یہ پیلسز نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ ٹرین سٹیشن ہے جو اس میں بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے۔ آگے ہم چلیں گے، یہ آپ کو ٹرین کی پٹری نظر آ رہی ہے۔ یہ کبری خالد اٹ سیلف، مسجد خیف اس کے مینار، یہ ٹرین سٹیشن نمبر 3 جو جمرات کے بالکل ساتھ ہے، مسجد خیف کے پیچھے۔ یہ کمپلیکس جو ہے یہ جمرات کا ہے، یہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ 1 2 3 4 5 سٹیئرز پہ مشتمل ہے۔ اس پہ یہ راستے جو ہیں یہ ٹرین سٹیشن سے ادھر آ رہے ہیں اور اسی سے واپس جاتے ہیں لوگ۔ کبری خالد کا دوسرا سرا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے جا کے روڈ آگے چلی جاتی ہے، کافی لمبی پھر یہ روڈ چلتی ہے۔ اس کے یہاں سے آپ دیکھیں گے تو نیچے راستے اتر رہے ہیں۔ پیچھے والا پہاڑ آپ دیکھیں، یہ جس طرح ہم نے کہا اب اس وقت ہماری پشت جو ہے وہ شیطان والے کمپلیکس کی طرف ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ دیکھیں گے نہ تو ٹرین سٹیشن ہے نہ پہاڑی کے اوپر زیادہ آبادی ہے، تو یہ خالی پہاڑ آپ کو تقریباً نظر آتا ہے۔ کچھ میں اس کے اوپر آپ کو خیمے ضرور نظر آئیں گے۔ اس کے بعد یہ دوسری والی کبری عبدالعزیز، اس کی بھی آپ کو دکھا دیں۔ یہ اس کے ساتھ سے گزرتی روڈ ہے، یہ نیچے سے اس کے روڈز گزر رہی ہیں، ایک شاہراہ، دوسری شاہراہ، تیسری شاہراہ، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، کافی لمبی کبری ہے یہ بھی۔ یہ سامنے آپ کو وہ شیطان والا کمپلیکس نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ دوسری والی یعنی کنگ خالد کبری بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ ٹرین سٹیشن 2 دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ دیگر جو ٹرین سٹیشنز ہیں ان سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے سچویٹڈ ہیں۔ یہ اوپر جانے کا راستہ مسافروں کے لیے ٹرین کا جو بنا ہوا ہے، یہ کافی انتظار کرنا پڑتا ہے، کافی لمبا چوڑا یہ راستہ ہے جس کے ساتھ یہ اوپر جاتے ہیں۔ یہ مین روڈ جو انٹرنس کی ہے، اور یہ آپ دیکھیں یہ والی بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر یہ ٹرین سٹیشن 2 لکھا ہوا، یہ کافی دور سے آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے۔
نہایا منا، یعنی جہاں پہ پرانا منا ختم ہوتا ہے اور مزدلفہ کا ایریا جو اب شامل کر لیا گیا ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ ٹرین اسٹیشن 1 جو ہے وہ اس کے بالکل قریب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ کو بہت بڑا جو چوک ملتا ہے، کیونکہ بہت ساری شاہراہیں یہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا ایک ذرا آپ کو ویڈیو دکھائیں۔ یہ بورڈ نہایا مینا کا لگا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ والی شاہراہ جو ہے یہ بیسیکلی پیدل چلنے والا گزرگاہ جو ہے وہ اب یہاں پہ اس طرح سے نظر آ رہی ہے۔ یہ والی شاہراہ جو ہے یہ 56 نمبر ہے، اور یہ آپ کو جو ہے دور کبری فیصل یعنی آخری والی کبری نظر آ رہی ہے۔ یہ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ فیصل کبری کی طرف جاتے ہوئے یہاں پہ 511 والا چوک جو ہے نا، یہاں پہ آپ کو 56 جو ہے ہماری اور سوکل عرب 62 یہ دونوں برابر بالکل چل رہی ہیں، تو یہ تقریباً ایک دوسرے سے جڑ کے آگے سے پھر چلتی ہیں۔ ہر جگہ پہ آپ کو پولز نمبر بھی نظر آئیں گے۔ پیچھے پہاڑوں پہ آبادی آپ کو نہیں نظر آ رہی۔ یہ جو ہے یہ 511 والی روڈ جو ہے یہ ادھر پوائنٹ کیا ہوا ہے کہ 511 ادھر ہے۔ یعنی جب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ڈبل روڈ جو ہے یہ اس طرح سے ٹیڑھی ہو کے جو جا رہی ہے، یہ بیسیکلی 511 ہے۔ دوسری ڈائریکشن میں جب ہم بالکل منہ اپنا کریں گے، اب یہ جو ہے یہ آپ کو سوکل عرب علیحدہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو یہ 56 نمبر آپ کی چل رہی ہے۔ پیچھے آپ کو یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو مشا یعنی پیدل چلنے والا راستہ جو ہے یہ اوپر نظر آ رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں یہاں پہ یہ جو ہے ٹرین اسٹیشن نمبر 2 ہے، یہ بھی یہاں سے کافی قریب بنتا ہے۔ پیچھے یہ ٹرین کی آپ کو پٹری نظر آ رہی، اور آگے آپ جائیں تو دوبارہ ٹرین اسٹیشن نظر آتا ہے۔ آخر میں کبری فیصل۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے تو بہت لمبی کبری ہے، بہت لمبی کبری ہے، ایک سے دوسری طرف جا رہی ہے، اور اس کے نیچے سے بے تحاشا یہ سڑکیں گزر رہی ہیں۔ ہم اس وقت بالکل ایک کونے سے اس کو فلما رہے ہیں، تو ہمارے پاس جو اس وقت روڈ سامنے نظر آ رہی ہے وہ کبری پوری کی پوری یہ چل رہی ہے، اور اس کے نیچے سے اسی طرح سے 62 بھی گزر رہی ہے، مشا بھی ادھر سے گزر رہی ہے، اور بھی روڈز اس کے نیچے سے گزر رہی ہیں۔ ہم بالکل کونے پہ ہیں، تو صرف یہ والی جو ہے آپ کو سوکل عرب وہ یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے۔ باقی جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ اتنی لمبی کبری ہے اس کے نیچے سے گزرتی ہیں۔ یہ اس کے ساتھ اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ اب ہم جو بات کریں گے بیسیکلی، یہ تو آپ کو ریکیپ کروایا، اب بیسیکلی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے حجاج کو ان کے خیموں میں پہنچایا جاتا ہے۔ تمام خیمے جو ہیں وہ مکتب کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مکتب ایک پورا ایریا جس کو گرل کے ساتھ بند کیا جاتا ہے اس کو لیتا ہے، اور اس میں ہر حاجی کا علیحدہ مکتب ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پہ بھی بلڈنگز کے اوپر باقی جگہوں پہ جب بس آتی ہے ان کو لے کے آتی ہے، ہر حاجی ایک مکتب اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا یہ 113 ہے، اسی طرح سے 62 ہے، دیگر تمام مکتب ہیں۔ ہر مکتب علیحدہ علیحدہ مکتب جو ہے وہ حاجی کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تقریباً 21 سرکاری مکتب ہمارے اس دفعہ پہ ہیں۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم میپ کی طرف دوبارہ آئیں، بیسیکلی اب جس چیز کو
ایکسپلین کرنا ہے اور جس کو ذرا آپ غور سے دیکھیے، وہ یہ ہے کہ یہ میپ گرڈ لگا کے اور اس کے مطابق پھر تیار کیا گیا ہے۔ اس میں آپ جب دیکھیں گے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ ٹیبل بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مین چیز جہاں پہ دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ اس پورے میپ کو خانوں میں بانٹا گیا ہے۔ اس میں لیفٹ ٹو رائٹ اے بی سی اور سے لے کے تک کھانے بنے ہوئے، اور یہاں پہ 1 2 3 سے لے کے 8 تک کھانے بنے ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے لیے کیا سہولت ہوتی ہے۔ یہ جو ٹیبل باہنی طرف آپ کو دکھایا ہوا، اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں سیکوینس سے 1A سے لے کے 8 اور نیچے اسی طرح سے چلتا جائے گا 62 تک، ترتیب وار نمبر نیچے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب نیچے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرا والا ٹیبل یہاں پہ شروع ہوتا ہے 63 سے لے کے اور آخری ہمارا جو مکتب ہے اس وقت تک۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکتب نمبر ہے۔ ہم نے سب سے پہلے جب بھی حاجی کو ہم نے راستہ بتانا ہے تو اس سے پوچھنا ہے، یا ہم نے اس کا کارڈ لینا ہے، ہم نے کارڈ دیکھ کے پہلے یہ یقین کرنا ہے کہ ہم کو اس کا مکتب نمبر صحیح پتہ ہے۔ بعض اوقات حجاج جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لاغر ہوتے ہیں یا بوڑھے ہوتے ہیں، اتنی سمجھ نہیں رکھتے، ان کو بعض کو اپنا مکتب نہیں پتہ ہوتا، تو پھر ان کو آپ کا جو اے فارم والا نیلا کارڈ حاجی کی معلومات والا ہے وہ، یا ہم آپ کو آگے دکھائیں گے بھی جو مکتب والا کارڈ ایشو کرتا ہے، اس کو دیکھنا، اور اس سے آپ دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کون سا والا مکتب ہے۔ مثلا اب 4 نمبر مکتب ہے تو ہمیں یہاں پہ مل جائے گا، 68B مکتب ہے یہاں پہ مل جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے مثلا 75 یا 80 دیکھنا ہے تو وہ اس کے نیچے یہاں پہ ہوگا۔ یہ ترتیب وار نیچے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہاں پہ پول نمبر، روڈ نمبر ہے، اور تیسری ہے گریڈ۔ ہم پہلے مکتب نمبر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا گریڈ نمبر پہ چلے جاتے ہیں۔ اس چیز کو، یہ جو پول نمبر اور روڈ نمبر ہے ہم بعد میں ایکسپلین کریں گے، پہلے ہم گریڈ کو سمجھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ بہت سمپل سی چیز ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ جو مکتب آپ کا لکھا ہوا ہے، مثلا مکتب نمبر 3 ہے، اس کے آگے گریڈ نمبر والے جو خانہ ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں C3۔ اب ہمارا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مکتب 3 جو ہے یہ اس C3 والے خانے میں ہے۔ اس میں ہم کیا کریں گے، C والی لائن کو نیچے لے کے آئیں گے اور 3 سے اس کو ملا دیں گے، یعنی 3 اور C اور 3 کا جہاں پہ ایک خانہ ملتا ہے تو یہ والا خانہ جو ہے یہ آپ کا C3 گریڈ نمبر ہے، اور اس میں آپ کو بیسیکلی وہ مکتب ملے گا۔ اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے میپ کو جو کہ تلاش کرنے لگیں، آپ کو صرف مکتب بتا دیا جائے کہ 62 نمبر آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ کس جگہ دیکھنا ہے، تو آپ پورا میپ ڈھونڈتے رہیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو 5 منٹ لگیں، 10 منٹ لگیں، اور پھر جا کے کہیں پہ آپ کو ڈھونڈ کے کہیں پہ وہ پتہ چلے کہ یہ مکتب اس جگہ پہ واقع ہے۔ لیکن اس گریڈ لگانے کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ مثلا 4 نمبر ہے، C3 میں ہے، آپ نے C کو ملایا، 3 کو ملایا، پورا میپ جو ہے اس کو دیکھنے سے آپ بچ گئے، صرف اسی سیل کو آپ نے دیکھا اور اس میں آپ کو آپ کے جو مکتب ہے وہ اس میں مل گیا۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کے اوپر اسی C3 والا جو خانہ ہے اس کو تھوڑا بڑا کر کے دیکھیں گے۔ اب یہ دیکھیں، اس میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ ساری معلومات مل رہی ہیں۔ 1A بھی آپ کو، یہ 1A، 1B بھی یہاں پہ موجود ہے، 1B، 2 بھی اس میں موجود ہے، 3 بھی موجود ہے، اور 4 بھی موجود ہے، 16 وغیرہ اور یہ باقی بھی ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جب گریڈ پہ اپنی باری آئے گی تو وہاں پہ یہ لگے ہوئے ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جو گریڈ والا سسٹم ہے اس سے ہم کو مکتب تلاش کرنے میں میپ کے اوپر انتہائی آسان بنا دیتا ہے، اور ہم فوری طور پہ 15 سیکنڈ کی 20 سیکنڈ کے اندر ہی ہم پہنچ جاتے ہیں کہ یہ میپ پہ کس جگہ کے اوپر ہم تلاش کریں، اور فوراً ہی ہمیں وہ مکتب مل جاتا ہے۔ اس سے ہمارے ٹائم کی بے انتہا بچت ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کر لیں اور تھوڑی سی اگزامپلز مزید دیکھ لیں
جیسے J7، جیسے یہاں پہ J7 لکھا ہوا ہے کہ گریڈ نمبر J7 ہے، تو ہم نے کیا کیا، جے والے کھانے میں نیچے گئے اور 7 کے ساتھ یہاں سے اس کو ملایا، یہ 7 1 سے لے کے 8 تک تھا، تو اس میں 7 نمبر ہے اور J7 کو ہم ملائیں گے تو یہ والا کھانا جو ہے یہ J7 بنے گا، تو جو بھی مکتب J7 جن کے آگے لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ ہمیں ملیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم K5 ڈھونڈیں گے تو K کو ہم ملائیں گے اور 5 کو ہم ملائیں گے، یعنی یہاں سے لے کے 5 اور یہ K، تو K5 یہ بن جائے گا اور ہمارا جو بھی مطلوبہ نمبر K5 کے اندر ہے وہ یہاں پہ ہمیں ملے گا آسانی سے، تو ہم فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ اب اس میں تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کرا دیتے ہیں زبانی۔ اب یہ دیکھیں یہ کون سا بنتا ہے، یہاں سے C ملایا، یہاں سے 2 ملایا، C2 ہو گیا، یہ G ملایا، یہ 1 ملایا تو G1 ہو گیا۔ یہ جو ہے K3، یہ آلریڈی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، K کو ملائیں اور 3 کو ملائیں تو K3 بنے گا، K اور 3۔ یہ والا کون سا بنتا ہے، H اور یہاں سے 4 تو یہ H4 بنے گا۔ یہ دیکھیں F اور 5 کو ملائیں، F5 بنے گا۔ یہ کون سا ہے، یہ ہے H، اوپر سے نیچے آئیں H اور یہاں سے ادھر سے آئیں 6۔ اسی طریقے سے یہ B والا خانہ اور 7 B7۔ تو یہ بہت ہی سمپل سی چیز ہے، لیکن اس سے ہماری بے انتہا سہولت ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مکتب کس جگہ پہ تلاش کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے جب ہم نے سی کو دیکھا تھا تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان جگہوں پہ یہاں پہ یہ بھی لکھے ہوئے ہیں 6/112، 1/56، 3/56، 6/56، 2/62، 8/114۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اب ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ جو سسٹم مینا میں سعودی حکومت نے میپ ریڈنگ کا بنایا ہوا ہے، اس میں یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ تمام سڑکوں کے ساتھ پول لگے ہوئے ہیں اور ان یعنی کھمبے لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر اس طرح سے نمبر لکھے ہوئے ہیں، پہلے عربی میں اور اس کے بعد انگریزی میں۔ اس میں جو اوپر والا نمبر ہے یہ پول کا نمبر ہے اور یہ روڈ کا نمبر ہے۔ نیچے والا نمبر ہمیشہ روڈ کا نمبر ہوگا، تو اگر روڈ کا آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو آپ جب ادھر دیکھیں گے کھمبے کے اوپر 50 نیچے والا ہے ہندسہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 50 پول نمبر 50 روڈ نمبر ہے، اور اوپر والا ہندسہ اس کے اوپر لگا ہوا 25واں پول کہہ لیں آپ۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہم آگے جا کے بھی ڈسکس کریں گے، کہ جو ایون پولز ہیں وہ سڑک کے ایک سائڈ پہ لگے ہوتے ہیں اور جو آڈ وہ دوسری سائڈ پہ، یعنی 1 3 5 7 لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ کی پشت شیطان کی طرف والے کمپلیکس کی طرف ہے، اور 2 4 6 یہ آگے جا کے ہم مزید دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پول ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا تصویر کے اوپر یہ جو ہے 3/56 یہ جوہرہ کہلاتی ہے۔ اس کے اندر اس سڑک کے اوپر جب آپ دیکھیں گے تو یہ ایک پول لگا ہوا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا پول لگا ہوا ہے، یہاں پہ 4/56 یہ 6/56 ہوگا، اور یہاں پہ اگلا پول جو اس کا ہے وہ 5/56 اور 7/56 اس طرح سے چلے گا۔ یعنی پہلے اوپر والا ہندسہ پول کا، 3/56 کا مطلب 56 والی اشارہ، تو جس اشارہ کے ساتھ پول لگا ہوا ہے اس روڈ کا نمبر نیچے آتا ہے، یعنی یہ دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیونکہ اس کے ساتھ یہ پول لگا ہوا ہے تو یہ والی اشارہ جو ہے یہ 56 نمبر کی اشارہ ہے۔ یہ زون کا نمبر ہے، زون 2۔ اس سسٹم کو عربی جو سعودی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو 9 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور اس کا اپنا ایک فائدہ ضرور ہے، لیکن ہم اس چیز کے اوپر زیادہ اپنی میپ ریڈنگ کے اوپر انحصار نہیں کرتے، کیونکہ اس میں ہمارا سہولت جو ہے وہ گرڈ لگانے سے زیادہ آسانی سے ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ بائی دا وے یہ آپ کو مشاں نظر آ رہی ہے، یعنی پیدل چلنے والا راستہ، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ بیچ میں خیمے اور اس کے بعد یہ آپ کی جوہرہ۔ اسی چیز کو دوبارہ آپ کلوز دیکھیں گے تو 6/56 یہ پچھلے سال کی تصویر ہے، اس سال ذرا ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن 6/56 اور یہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، پاکستان ہاؤس بیسیکلی یہاں پہ تھا، اور پیچھے یہ آپ کو پیلس نظر آ رہا ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ 6 نمبر پول ہے اور 56 نمبر شاہراہ کے اوپر واقع ہے۔
اب جو ہماری وہاں پہ مختلف سٹریٹس ہیں ان کو دکھانے کے لیے اور انفارمیشن دینے کے لیے اس طرح سے ایک سٹریٹ کے بعض اوقات آپ کو سائنز ملیں گے. یہ والا سائن جو ہے یہ ڈائریکشن دکھا رہا ہے کہ سٹریٹ نمبر 209 یہ والی یا اس سائڈ پہ ہے. ایک چیز جو دوسری زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جہاں پہ دو سٹریٹس مل رہی ہیں انٹرسیکشن ہے، یعنی ایک اس سائڈ پہ اسٹریٹ ہے یہ والی اور ایک اس سائڈ پہ اسٹریٹ ہے. یہ جو تصویر میں نے لی ہے یہ بیسیکلی مینا کی نہیں ہے، یہ دوسری جگہ کی ہے، صرف اس لیے اگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے. اب یہ دیوار ایک سائڈ والی اسٹریٹ کو دکھا رہی ہے، یہ دوسری والی اسٹریٹ کو دکھا رہی ہے. یہ والی اسٹریٹ جس کے ساتھ یہ بورڈ لگا ہوا ہے یا پوائنٹ کر رہا ہے یہ ریونگٹن اسٹریٹ ہے، اور یہ والی اسٹریٹ جو ہے یہ کرسٹی اسٹریٹ ہے. یعنی ڈائریکشن اس طرح سے آپ نے دیکھنی ہے. اسی چیز کو ہم یہاں پہ مزید دیکھیں، یہ شاہراہ 209 جو لکھا ہوا ہے یہ والی شاہراہ جو ادھر جہاں پہ حاجی صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح سے جس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے یہی والی شاہراہ جو ہے یہ 209 ہے. اس چیز کو کنفیوز نہ ہو. اب یہ دیکھیں ڈگلس اسٹریٹ ہے اور سائیڈ والی جو اس کے انٹرسیکشن دوسری سائیڈ پہ بن رہا ہے وہ اسمتھ ہے. تو یہ والی روڈ جو اسمتھ جس پہ لکھا ہوا ہے یہ والی روڈ اسمتھ اسٹریٹ ہوگی اور یہ والی ڈگلس اسٹریٹ ہوگی. یہ نہ سمجھیں کہ ڈگلس سامنے لکھا ہوا ہے تو یہ والی ڈگلس ہوگی یا یہ والی اسمتھ، کیونکہ اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل سسٹم بھی یہی ہے اور سعودی سسٹم بھی یہی ہے کہ اس کے اندر جس اسٹریٹ کے اوپر آپ کو نام لکھا ہوا ملے گا وہی اسٹریٹ اصل میں آپ نے سمجھنی ہے کہ اس کے سامنے سے گزر رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں اس چیز کو ہم اس ویڈیو میں بھی تھوڑا سا واضح کرتے ہیں. یہ دیکھیں اسٹریٹ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ ڈائریکشن یہ والا، یہ جو اسٹریٹ ہے یہ اسٹریٹ نمبر 209 جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ والی ہے. یہ جو اسٹریٹ ہے جس کے سامنے سے یہ گزر رہی ہے وہ اسٹریٹ ڈفرنٹ اسٹریٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں ادھر پول نمبر بھی لکھا ہوگا دوسری سائڈ پہ اس کا منہ یہ سامنے نظر آ گیا. طریق نمبر 62 یعنی یہ 56 یعنی جوہرہ. یہ اب روڈ جو ہے یہ والی جو ہے یہ جوہرہ ہے 56، اور جو ہم نے پہلے دیکھی جو اس طرح سے جا رہی تھی وہ 209. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جس کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہو وہی والی اسٹریٹ آپ کی مانی جائے گی اس کے ساتھ چلتی ہوئی. اس کے زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن ایک دفعہ اس کو آپ فالو کرنا شروع کر دیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا. دوسری چیز جو یہاں پہ آپ کو بتا دیں، یہ دیکھیں آپ یہ جنگلے لگے ہوئے ہیں، ان جنگلوں کے اندر یہ خیمے ہیں، یہ خیمہ لگا ہوا ہے، یہ خیمہ لگا ہوا ہے. یہ جنگلے ایک ایک مکتب کے کافی بڑے ایریے کے اوپر انہوں نے کیا ہوتا ہے اور اس کا گیٹ لگا ہوتا ہے اور اس میں اپنے ہی حاجی اس کے الاؤ کرتے ہیں وہ اندر جانے کے. مزید اس کو آگے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ اسٹریٹ 62 جا رہی ہے، وہی والی اسٹریٹ ہے. بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ پول نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں، جب آپ قریب سے دیکھیں گے ظاہر ان پہ لکھا ہوا ہوگا. یہ پول آ گیا، یہ 62. اب یہ جو اسٹریٹ ہے جو سائڈ کے اوپر یہ اسٹریٹ جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا نمبر اگین یہاں پہ دوبارہ لکھا ہوا ہے. وہاں پہ آپ کو بے تحاشا جا بجا نمبر لگے ہوئے ضرور مل جائیں گے. اگر آپ جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ پول قریب نہیں ہے، اسٹریٹ نمبر نہیں نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا لیفٹ تھوڑا سا رائٹ تھوڑا آگے پیچھے ہوں گے 100 گز کے اوپر ڈیفینیٹلی. نہیں تو جو انٹرسیکشن یعنی جہاں پہ دو گلیاں آپس میں کٹ رہی ہیں وہاں پہ آپ جائیں گے تو لازمی وہاں پہ بورڈ لگا ہی ہوگا. یہ دیکھیں یہی شاہراہ 209. تو یہ 209 ہو گئی جس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے، اور یہ والی شاہراہ جیسے ہم نے دیکھا آگے یہاں پہ لگا ہوا تھا وہ جو ہے وہ دوسری والی 56. اب یہ طریق 56 اسی کو دکھایا ہوا ہے، اس کے اوپر لگا ہوا ہے. تو یہ والی روڈ جو ہے جو اس کے ساتھ اس طرح گزر رہی ہے یہ جو ہے یہ ہماری 56 نمبر ہے.